کا آغاز ہو رہا ہے 3 حروف سے، الف لام میم، الف لام میم۔ یہ حروف جو ہے ان کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ راز ہے، یہ ان کا معنی کسی کو پتہ نہیں، یا اللہ جانتا ہے یا مصطفیٰ کریم جانتے ہیں۔ یہ رب اور رب کے رسول کے درمیان یہ ایک راز ہے۔ اس کا معنی یعنی کسی عالم نے نہیں لکھا، بعض علماء نے کچھ اقوال لکھے ہیں، لیکن حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان یہ راز ہے، وہی جانتے ہیں۔ آگے اس کی کیا ہے؟ آگے اس کے ہے ذالک الکتاب، اس سے مراد قرآن کریم کتاب جو ہے، ذیشان کتاب، یہ ذیشان کتاب۔ آگے فرمایا لا یراب فیہ، یہ نہیں فرمایا کہ لا یراب فیہ اس میں شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہاں یہ نہیں فرمایا کہ لا یراب فیہ اس میں شک نہیں کیا جاتا، یہ نہیں آپ یہاں کہ اس میں شک نہیں کیا جاتا، لوگ اعتماد کرتے ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، کیونکہ اس پر شک و شبہ کی گرد اور جو ہے گرد یعنی سے مراد اس پر شک کرنے والے اس وقت بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ جو کفر ہے آج بھی موجود ہے، جو اس پر شک کرتا ہے پتہ نہیں اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، یہ شک ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان اس میں شک کرے، کافر تو پہلے کافر ہے، اگر اس کتاب قرآن میں کوئی مسلمان شک کرے تو وہ بھی کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو اس کی زیر زبر میں شک کرے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے گیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو اس لیے اس قرآن میں شک کی گنجائش نہیں، فرمایا لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اس کے واضح دلائل ہیں، اس کی روشن تعلیمات ہیں، اس کے بیانات تاریخی واقعات ہیں، اور اس کی جو پیش گوئیاں ہیں حق اور صداقت کے وہ بلند مینار ہیں جہاں شک والی گرد پہنچ ہی نہیں سکتی۔ یعنی اس قرآن میں جو کچھ ہے وہ حق ہے، اور اتنا حق ہے وہاں ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی، وہ بلند ہے۔ تو اس لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کی کم عقلی ہے۔ اگر یرکان کے مریض کو ہر چیز پیلی نظر آتی ہے، زرد نظر آتی ہے، بندہ بیمار ہے، یرکان کا مریض ہے، اور ہر شے پیڑی پیڑی نظر آتی ہے، تو اس کی نظروں کو بیماری لگی ہے، حتیٰ کہ ہر چیز پیلی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پیدا ہوتے پیڑی ہر شاید اسے بیماری ہے یرکان کی۔ تو اس لیے جو لوگ اس قرآن میں شک کرتے ہیں ان کے اندر بیماری ہے، قرآن میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے آگے فرمایا ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اگرچہ قرآن ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس یعنی سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی سارے انسانوں کے لیے۔ تو پیغام ہدایت جو ہے، لیکن اس کی ہدایت جو ہے صرف متقی لوگ جو ہیں، پرہیزگار ہیں، وہی حاصل کر سکتے ہیں، پرہیزگار ہی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے اس نے تخصیص کر دی کہ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن جو ہے ہدایت ہے، کیونکہ جو دوسرے ہیں وہ تو اس کو اللہ کا کلام ہی نہیں کافر سمجھتے، تو ہدایت پہ انہوں نے لینی ہے جو ہے پرہیزگار ہیں، متقی ہیں۔ تو تقویٰ، ہدی للمتقین، متقین تقویٰ، تقویٰ کا لغوی معنی ہے اپنے نفس کو ہر اس چیز سے دور کر دینا جس سے گناہ کا خدشہ ہو، اپنے نفس دل کو اس چیز سے بھی دور کر دینا جس سے گناہ کا خدشہ ہو۔ تو حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ یہاں لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک مؤثر اور آسان جو ہے وہ تعبیر یہ ہے تقویٰ کی کہ جہاں سے تجھے تمہارا خدا روکے
وہاں تم نظر نہ آنا، جس کام سے تمہیں اللہ روک دے وہاں تم نظر نہ آنا، جہاں تمہارا رب تمہیں حاضر ہونے کا حکم دے وہاں تم غیر حاضر نہ ہونا، وہاں غیر حاضر نہ ہونا۔ ہدی للمتقین، تقوی یعنی اللہ کریم نے فرمایا شراب نہیں پینا، لہذا تین شرابیاں دی محفل جو نظر نہیں آنا چاہیے، ہذا اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا کہ جڑے بے ہدایتیں بیڑیاں محفل جہاں شراب کی باتیں ہوتی ہیں، برے لوگ وہاں بری گفتگو کرتے ہیں، وہاں اس محفل سے دور ہو جا، تو وہاں سے دور ہو جا۔ تو جہاں لوگ بے نمازیوں کی محفل ہے وہاں پہ نہ بیٹھ، اگر وہاں بیٹھے گا تو بے نمازی ہو جائے گا۔ جتنے بھی حرام کام ہیں اللہ نے ان سے دور رہنے کی یعنی حکم فرمایا ہے، آپ جو ہے حرام کام کرتے ہوئے نظر نہ آئے، یہ مطلب ہے تقویٰ کا۔ اور اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز جنت کی چابی ہے، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ جتنے بھی نیک اور اعمال ہیں، کام ہیں، وہ سب جو اللہ ان کا حکم دے رہا ہے وہاں تو کرتا ہوا نظر آئے، کہیں تیری زبان سے سچ ہو، کہیں ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھ رہا ہو، کہیں تو نماز میں جھک رہا ہو، جہاں جہاں تیرے رب کا حکم ہے وہاں وہاں تو حاضر ہو، اور جہاں اس نے منع کیا ہے وہاں تو موجود نہ ہو، تو یہ تقویٰ ہے۔ اس پہ عمل کی کوشش کریں۔ تو تفصیل آپ نے سن لی، آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لائے غیب پر، وہ جو ایمان لائے غیب پر۔ تو یہاں اللہ زینہ سے لے کر ہم المفلحون تک ان نیک لوگوں کی علامات بیان کی گئی ہیں جو قرآن کی ہدایت سے پیروار ہوتے ہیں۔ ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ جو متقی ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ ایمان لائے غیب پر۔ کس پر ایمان لائے؟ غیب پر، جو ظاہری حواس کی رسائی سے، غیب کیا ہے؟ جو ظاہری حواس کی رسائی اور بلند عقل کی سمجھ سے بات بالا تر ہو، اسے غیب کہتے ہیں۔ مثلاً فرشتے ہیں، کسی نے دیکھے ہیں؟ رسول، ہم نے رسول بھی نہیں دیکھے، چلو رسول بعض لوگوں نے دیکھے جو انبیاء کے زمانے میں تھے، لیکن یہاں فرشتے ہیں۔ قیامت کا دن ہے، جہنم ہے، جنت ہے، اللہ ہے، لیکن ہم نے ان چیزوں میں کوئی دیکھی نہیں ہے۔ پھر مان رہے ہیں، پھر یقین کر رہے ہیں کہ اللہ بھی ہے جس نے یہ سارا نظام، یہ سارا جہان بسایا ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہمارا خدا ہے۔ تو یہ سارا نظام پیدا کرنے والا رب ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ فرشتے ہمارے کندھوں پر سوار ہیں، ہمارے نیک اعمال، کوئی بارش برسا ہے، کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے، جو اللہ نے ذمہ داریاں ان کے سپرد کی ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، کوئی قبروں میں سوال کر رہے ہیں، کوئی آخرت میں حساب کتاب کے معاملات نمٹائیں گے، لیکن ہم نے فرشتے بھی دیکھے نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے رسول پر نازل ہوا ہے، ہمیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ورنہ اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہے کہ اس کا کلام ہے۔ تو اسی طرح جنت ہم نے دیکھی نہیں ہے، جنت ہم نے دیکھی نہیں ہے، جنت کی نعمتیں ہم نے دیکھی نہیں ہے، سنی ہے، اور جہنم کا بھی ہم نے سنا ہے، دیکھی نہیں ہے۔ نہ جنت دیکھی، نہ جہنم دیکھی، نہ خدا کو دیکھا، اور نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ رب کا کلام ہے۔ تو یہ جو سارا غیب ہے یہ کس کے ذریعے ہمیں یعنی یہ پختہ عقیدہ ملا؟ رسول خدا کی زبان کی وجہ سے۔ رسول اللہ نے ہمیں بتایا خدا ہے، رسول اللہ نے ہمیں بتایا یہ میرے اوپر نازل ہونے والا اللہ کا کلام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن تمہیں زندہ کیا جائے گا، تمہارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اچھے اعمال والے جنت میں جائیں گے، برے اعمال والے جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ کس نے بتایا؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارا یقین ایمان ہے کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، خدا بھی ہے، پختہ یقین ہے۔ تو تقویٰ والوں کی پہلی علامت اس غیب پر ایمان لانا ہے۔ جو متقی ہیں ان کی پہلی علامت کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانا، غیب پر ایمان لانا۔ اور دوسری جو ہے علامت وہ یہ ہے کہ بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ، وہ صحیح ادا کرتے ہیں نماز۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ صحیح نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تقویٰ والوں کی دوسری علامت ہے۔ جو نیک لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کی دوسری علامت تو اللہ کے ہاں کوئی خاندانی حوالے سے نہیں کہ یہ چودھری صاحب ہے، ان کا منصب بڑا ہے لہذا ان کو جلدی جنت میں بھیج دو، یہ بادشاہ ہے، یہ وزیر اعظم ہے، اس جی پاکستان کا وزیر اعظم ہے، یہ پاکستان کا صدر ہے، اس کو جنت چو پہلو بھلو، اے جنرل صاحب رہے، اے فلانے افسر صاحب رہے، انہیں جنت چو پہلو بھلو۔ اللہ کے ہاں سارے برابر نے، اللہ کے ہاں نہ خاندان میں نہ کوئی خاندان کی مقابلے کے فلانے قبیلے رہے، فلانے قبیلے رہے۔ تو اللہ کے ہاں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اعمال کیسے ہیں، جس کے اعمال کیسے ہیں۔ قبیلے صرف پہچان کے لیے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دوسری مومن کی تقویٰ والوں کی علامت ہے کہ وہ صحیح ادا کرے نماز کو۔ تو قرآن کریم میں یہ تقویٰ والوں کی دوسری علامت ہے۔ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ نماز پڑھا کرو، بلکہ جہاں بھی آیا ہے حکم ہوا ہے کہ نماز قائم کرو۔ کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قائم کرنے کا مطلب ہے کہ جب تم نماز پڑھ رہا ہو، جو تیرا ظاہر ہے، جو تم نظر آ رہا ہے، یہ تیرا نماز پڑھنا والا طریقہ وہ ہو جو رسول خدا کا طریقہ ہے۔ جس طرح رسول اللہ نماز پڑھتے تھے، ظاہری صحیح نماز پڑھنے کا مطلب کہ اس طریقے سے پڑھو جو رسول اللہ کا طریقہ تھا۔ تو باطنی جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ جب تو نماز پڑھ رہا ہو، تیرا دھیان، تیرا خیال، تیری سوچ یہ ہو کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر یہ سوچ ضرور رب کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ایسے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے تو یہ ہے صحیح ادا کرنے کا مطلب۔ یعنی اس شوق سے اگر آپ نماز ادا کریں گے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس طریقے سے نماز ادا کریں گے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھوں، جلدی کام کو کرنا، ٹھوکے نماز کے اندر مارنے، ادھے لفظ غلط ادھے صحیح، تو یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ جو لفظ پڑھ رہے ہیں ان پر غور کر تو پھر تجھے سمجھ رہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر ہم اس کے ترجمے پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس خدا کا ذکر کر رہے ہیں، کس کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں۔ اگر اس معیار کی عبادت ہوگی تو پھر یہ وہ نماز ہے جسے دین کا ستون کہا گیا ہے، یہ وہ نماز ہے جسے مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی خرچ کرتے ہیں، اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ تیسری نشانی ہے کہ ان کی متقی لوگوں کی، پرہیزگار تقویٰ والے لوگوں کی تیسری نشانی کی ہے۔ اللہ فرما ہے جو میں نے انہیں رزق دیا ہے اس سے وہ اللہ کے راستے پر خرچ کرتے ہیں۔ تو رزق یہاں مفسرین نے لکھا کہ صرف پیسہ ہی رزق نہیں ہے، کھان پین والی چیزیں ہی رزق نہیں ہے، مال بھی رزق ہے اور تمہاری اولاد بھی رزق ہے،
اور تمہارا جو ہے علم جو ہے وہ بھی رزق ہے، علم تمہارا بھی رزق ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں دی، ہم نے تمہیں رزق دیا، مال و دولت دی، تجھے امیر دیا، تجھے پیسہ دیا، اللہ پیادہ میں دیتا ہے، تو کی یہ تیری اوقات، تیری حیثیت کی یہ مال و دولت امیر کرنے والا، بادشاہ بنانے والا میں رب ہوں، سب کچھ دینے والا میں اللہ ہوں، اور علم دینے والا بھی میں اللہ ہوں، اولاد دینے والا بھی میں خدا ہوں۔ یہ سارا رزق ہے، اگر رزق دیا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں اس دیے ہوئے سے وہ میرے راستے پہ خرچ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس سہولتیں ہیں، میرے پاس مال و دولت ہے، میں اس کو ان لوگوں میں تقسیم کروں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، جنہاں کو رب نے نعمت مال و دولت دی نہیں دیتی، میرے کو ہے میں ان کو بانٹوں۔ اگر کسی کے پاس علم ہے، عالم ہے، وہ یہ نہ کہہ کہ میں کنجوسی آرے سوال کے رکھا کسی ہوئی بندے میں دسنا نہیں، وہ بھی نہ عالم بن جائے، وہ بھی پڑھے لکھے نہ بن جائے، تو یہ بھی یعنی کنجوسی ہے، یہ بخیل بخل والا پن ہے۔ اگر علم بھی ہے تو اللہ کا حکم ہے اسے بھی تقسیم کرو، اسے بھی بانٹو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، تو پھر ہم جو ہے وہ متقی لوگ بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو عارف ہے وہ اپنے روحانی فیض کو لوگوں میں تقسیم کرے، جو عارف ہے وہ روحانی فیض کو لوگوں میں تقسیم کرے، اور مال والا مال کو اللہ کے راستے پہ تقسیم کرے، کنجوسی بخل نہ کرے، بینکوں میں سوال کے نہ رکھے۔ یہ مال تیرا وہی ہے جو تم نے کھا لیا، جسم پر پہن لیا، یا اپنے ہاتھوں سے رب کے راستے پہ دے دیا، یہ 3 قسم کا مال تیرا ہے جو ساری عمر بینک میں کروڑ 2 کروڑ سنبھال کے رکھا، جب مرے گا تو وہ تیرا نہیں کسی اور کا ہو جائے گا۔ تیرا تو ہی ہے جو تیرے جسم کے اندر گیا، جو تو نے اپنے جسم پہ پہن لیا، جو غریبوں میں بانٹ دیا، نیکی کے راستے میں خرچ کر دیا، وہ تیرا ہے، اس کا ہی تجھے دنیا میں یا آخرت میں فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے وہ عمل کی بھی کوشش کریں۔ جو آیات میں نے تلاوت کی تھی ان کی تفسیر ہو گئی ہے، ہماری